شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ پینتن ڈبل اے وائس چینل کی طرف سے محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، آپ رضی اللہ عنہ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں اور امیر المومنین بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن گھر میں ایک چارپائی بھی نہ تھی، کچھ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور پھر مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ میں تجھے بتاؤں؟ میں نے کہا، حضور بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، 3 دن سے میں نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں تو آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا تھا، اب آپ ہی بتا دیں کہ میں کیا کروں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تم عثمان کے پاس جاؤ۔ وہ شخص آگے سے کہنے لگا، حضور مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیری سوچ جس مقام پر ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اس کی تجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر وہ مجھ سے کوئی دلیل یا حوالہ مانگے؟ فرمایا، عثمان غنی سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں نہیں کرتا اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولتا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت لی اور حضرت عثمان کی طرف چل پڑا۔ پوچھتا پوچھاتے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہر ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لیا کرو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی ان خیالوں میں ہی گم تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے تو میں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، اس لیے آنے میں ذرا سی دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، ایک چیز استعمال کیا کرو، اور میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا نہیں جتنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے،
وہ شخص کہتا ہے کہ کھانے پلانے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر قرضہ ہے، اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت بھی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تو صرف کچھ پیسے کہا، تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر خدمت ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی۔ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے فوراً سے کہا حضور یہ اونٹ اسے واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تو ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ اللہ عز و جل نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک بتایا نہیں تھا کہ مجھے سیدنا ابو بکر نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے شکریہ ابو بکر کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو آپ رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔